بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے قوم عاد کے بارے میں۔ قوم عاد ایک بڑی طاقتور قوم تھی۔ اس قوم کو اپنی طاقت پر بڑا غرور اور تکبر تھا۔ یہ لوگ بڑے قد و قامت اور لمبے چوڑے جسموں کے مالک تھے۔ اپنے جسموں اور طاقت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی بڑا طاقتور نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی عذاب ہماری طرف آ بھی گیا تو اسے ہم اپنے ہاتھوں سے راستے میں روک لیں گے۔ مزید بات آگے شروع کرنے سے پہلے ہمارے اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں۔ اس قبیلہ کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور عاد ثانیہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا۔ اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ عاد کا نسب ہے عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب ہے ہود بن عبداللہ بن ربا بن خلود بن عاد۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر تقریباً 464 سال تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی پیشانی میں نور دیکھ کر کہا، بے شک یہ شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا جو ایک ہے اور بتوں کو توڑے گا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تعظیم کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھے۔ ان کے نام صدا، سمود اور حبا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم امان اور حضر موت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک ریگستانی وادی ہے جس کا ذکر قرآن میں اس طرح سے آیا ہے، اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کی سرزمین احقاف میں ان کو ڈرایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے اور بت پرستی کو چھوڑنے اور ایک رب پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار ہی کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام جس طرح اپنی قوم کو ڈراتے، اس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے آیا ہے، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ کیا ہر بلندی پر ایک نشان بناتے ہو، راہ گیروں کو ہنسنے کو اور مضبوط محل چنتے ہو، اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مدد کی چوپاؤں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا، جیسا کہ قرآن میں ہے، وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے، ہم سے زیادہ کس کا زور ہے؟ اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ طاقتور اور قوی ہے؟ اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اس قوم کے لوگ بڑے لمبے چوڑے جسموں کے مالک تھے، اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں،
اگر کوئی عذاب ہماری طرف آ بھی گیا تو ہم اس عذاب کو اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابل کسی کی کوئی مجال نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، قرآن کی سورہ اعراف میں ہے، ان کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ اعراف میں ہے، اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اے میری قوم، مجھے بیوقوفی سے کیا، اس علاقہ میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی، لیکن قوم نے انکار ہی کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں یعنی بتوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ قرآن کی سورہ ہود میں ہے، پھر آگے تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے، تمہیں کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی، بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو گے تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، وہ تو تمہیں برباد کر دے گا لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ اوروں کو لے آئے گا جو اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے حکم کی بجا آوری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن کریم میں ہے، پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، بادل کی طرح آسمان کے کنارے پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے کے مکان، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ جب قوم نے مطالبہ کیا کہ تم جس عذاب کے متعلق ہمیں ڈراتے ہو وہ بے شک لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وہ تو کہتے تھے عذاب آئے گا ہی نہیں، اگر آ ہی گیا تو ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور عاد میں جب ہم نے خشک آندھی بھیجی، جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ الحاقہ میں فرماتے ہیں، اور عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں گرے ہوئے دیکھ کر گویا وہ کھجور کے ڈنڈے گرے ہوئے ہوں، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن لگاتار شدید آندھی چلی، صرف اس آندھی میں گرج تھی، بارش نہیں تھی۔ وہ لوگ جو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ عذاب ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہوا ان کے نتنوں میں داخل ہوتی اور ان کی دبر سے نکل جاتی، وہ ہوا انہیں گرا رہی تھی، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، کبھی انہیں زمین سے اٹھایا اور پھر نیچے پھینک دیا، ریت کے ٹیلوں میں دب جاتے۔ یہ عذاب 7 راتیں اور 8 دن مسلسل رہا، کسی وقت بھی یہ آندھی اور طوفان نہ رکا، وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے قدوں والے اور بڑے بڑے جسموں جسامت کے مالک اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے ریت کے ڈھیر بن کر رہ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ایک معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کریں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ پر رحمتیں برسائے اور آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔